السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ بلے کا جو نشان ہے یہ تمام طاقتوں کا مشترکہ نشانہ ہے۔ اگر یہ نشان نہیں ہٹتا تو یہ سب کا جو پلان ہے وہ وڑ سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ نے صحیح سنا، لیکن سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب نے اب عمران خان کو جیل سے نکالنے اور ان کے اوپر جو جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم کر کے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ایک گرین سگنل یا جو مطالبہ ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہ رکھ دی ہے۔ اور اس سے دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان وہ اب نیکسٹ الیکشن میں کانٹیسٹ کریں گے اور کاغذات نامزدگی کے اوپر ان کے دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے کیا ریسنٹلی کہا ہے، آرمی چیف صاحب کا جو بیان ہے اس کو کیسے سیاق و سباق کے سے ہٹ کر جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے پریس کرنا ہے، اور آپ کی جو رائے ہے، جو کامنٹس آپ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یعنی جینونلی میں آپ کی رائے چونکہ جاننا چاہتا ہوں تو آپ نے کامنٹس بھی کرنے ہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب۔ جب سے نواز شریف صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم کی ہے، تب سے اب تک شاہد حقان عباسی ان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ یعنی نواز شریف صاحب اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں، وہ ہر قیمت کے اوپر مخالفین کو دبا کر، اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور شعر ہے، شاید پتہ نہیں وہ میں صحیح پڑھ پاؤں یا نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بزدل دشمن تو اس دن ہار گیا تھا جب مجھ تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا تھا۔ یعنی خان صاحب سے ان کا جو بزدل دشمن ہے، جس کو سجا بجا کے لندن سے لایا گیا ہے، وہ ہار چکا تھا، یا خان صاحب کو ہرانے والے اسی دن ہار چکے تھے جب خان صاحب کو ہرانے کے لیے 13 جماعتوں کا جو لشکر ہے، پھر ریاستی جو مشینری ہے، ان سب کو استعمال کیا گیا تھا۔ تو خان صاحب کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں، جیل سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا رہے ہیں، حالانکہ یہ سچویشن ہے کہ تمام جو ہوائیں ہیں ان کا رخ خان صاحب کے خلاف ہے، لیکن خان صاحب پھر بھی یعنی کہ وہ گیو اپ نہیں کر رہے، کھڑے ہیں، سٹینڈ کر رہے ہیں۔ شاہد حقان عباسی ڈیفینیٹلی وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہ نواز شریف کے جو سیاست ہے اس کے اوپر جو ان کا سٹانس ہے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اب انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ آج کل بڑی وائرل ہے، اور یہ جو یا اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد لوگوں کے مائنڈ میں کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور آتی ہے کہ شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جوائن کر لیں، کیونکہ آئیڈیالوجی، ان کی بات، ان کی سوچ، یہ سب عمران خان صاحب سے میچ کرتی ہے تو ان کو جوائن کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہوں، میں نواز شریف کے حق میں بات کر رہا ہوں، یا کسی لیڈر کی کسی اچھی بات کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں، یا کسی کی بری بات کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہوں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا مخالف ہوں یا میں اس کا کوئی دشمن ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ اختلاف رائے جو ہے اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو جو پاکستان میں آج سیاسی پولرائزیشن ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اچھا، ابھی بات آتے ہیں ٹاپک کے اوپر، شاہد حقان عباسی صاحب والی بات کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان کے اوپر جعلی مقدمات ہیں تو ان کو ابھی ختم کر دیا جائے اور عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ورنہ نواز شریف کی طرح ہوگا یہ کہ 5 سال بعد پھر اس طرح سے آپ کو عمران خان کے کیسز بھی ختم کرنے پڑیں گے، اپنا جو وہ کہتے ہیں کہ تھوک پھر دوبارہ سے آپ کو چاٹنا پڑے گا، جیسے آپ کو نواز شریف والے معاملے میں اب چاٹنا پڑ رہا ہے۔ تو عمران خان لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا کریڈٹ لیتے تھے، یہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو آئی تھنک سو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج خود جیل میں ہیں، اور یعنی کہ آج دیکھیں نا، وہی سب چیزیں آج ان کو بھی دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ اگر اس وقت یہ نہیں ہوتا تو شاید آج یہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، بات کرتے ہیں
عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں، اس کے اوپر دستخط کروا دیے گئے ہیں۔ اب خان صاحب نے آفیشیلی جو اپنے فارمز ہیں آگے چل کر ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، پہلے جو لیڈرز تھے ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گراؤنڈ کی ریئلٹیز کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں۔ اب جس لیڈر کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک مطلب ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لائک میں اگزامپل لیتا ہوں، فواد چودھری، عثمان ڈار، باقی اچھا کچھ لوگ تو ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، ان کی واپسی کا تو کوئی رستہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن جن کی واپسی کا رستہ ہے انہوں نے جب حلقوں میں جا کر اپنی پاپولیرٹی یا اپنا وہ ان کو اپنے وزن کا اندازہ ہوا نا، وہ کتنے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی پنجابی کی کہاوت ہے کہ کتنا پا رہے دا، انہوں نے جب یہ اینالائز کیا، ریئلائز کیا، تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے خود کو جوڑ رہے ہیں۔ اس کی ایگزامپل، دوسری ایگزامپل ہے شیخ رشید صاحب کی۔ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ میں نے جو چلہ کاٹا ہے وہ عمران خان کے لیے کاٹا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ساتھ ہے یا نہیں ہے، خان صاحب ہیں یا نہیں ہیں، اس کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی عمران خان کی حمایت کے بغیر شیخ رشید صاحب الیکشنز نہیں جیت سکتے۔ آرمی چیف صاحب والی بات پہ آتے ہیں۔ ابھی آرمی چیف صاحب نے جو بیان دیا تھا جنرل عاصم منیر نے امریکہ میں، یہ 15 دسمبر کو دیا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی۔ اچھا، ڈیٹ تو اس وقت بھی فائنل ہو چکی تھی 8 فروری، لیکن وہ کہتے، انہوں نے کہا کہ یا وہ کہتے ہیں لاجسٹک کی وجہ سے میں بھی کچھ دن الیکشنز آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن اس کے بعد چونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا کلیئر کٹ میسج آ گیا اور الیکشن شیڈول جاری کرنے کے لیے کہا گیا، تو اس کے بعد یعنی کہ یہ جو بات ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا۔ اب تو خیر اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ الیکشنز 8 فروری سے آگے جائیں گے۔ جو سپیکولیشن اس طرح کی ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے اور ڈیفینیٹلی اسی بات پہ بلیو رکھنا چاہیے۔ حالانکہ نون لیگ کی جانب سے اب الیکشن شیڈول میں ترمیم یا اس کو تبدیل کرنے کی بات بھی یا یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں، الیکشن شیڈول میں تھوڑی سی تبدیلی ہو۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی بولا ہے کہ وہ پنجاب حکومت سے بات کریں گے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ورکر کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کاغذات نامزدگی کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ یہ کاغذات نامزدگی بانی پی ٹی آئی کے وکیل رائے محمد علی نے یہ یعنی اپلیکیشن کے اوپر دستخط کروائے ہیں، سگنیچر کروائے ہیں عمران خان صاحب کے پاس۔ عمران خان صاحب میاں والی لاہور اور اسلام آباد کا جو حلقہ ہے وہاں سے الیکشنز میں حصہ لیں گے۔ الیکشن بہت ٹف ہونے جا رہا ہے، سب سے جو کانٹے کا مقابلہ ہے وہ N119 میں مریم نواز اور علیم خان کے بیچ ہوگا۔ باقی بھی اسی طرح کی اپڈیٹس ابھی آ رہی ہیں، کون کس کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا، خان صاحب کس کے مقابلے میں الیکشنز لڑیں گے۔ آنے والے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور بڑے یعنی کہ وہ کہتے ہیں حیران کن یا بڑے عجیب قسم کے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے الیکشنز کو لے کر۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، 8 فروری کو ہو رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کسی اسپیکولیشن کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ بیک اینڈ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن الیکشن وقت کے اوپر ہی ہوں گے۔